بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کی تھیریز پڑھیں گے اور یہ لیکچر 11 ہے. آج سے پہلے تک ہم نے اکنامک ڈیولپمنٹ کو سمجھا, اکنامک ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشنز کو سمجھا, اس کے میجر کرنے کے بہت سارے جو پیمانے تھے وہ دیکھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈسٹریبیوشنز کے ایشوز کو بھی دیکھا. اس کے ساتھ ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو ملینیم ڈیولپمنٹ گول پڑھائے تھے, اور آج ہم تھیریز آف اکنامک ڈیولپمنٹ پڑھنا شروع کریں گے. اور سب سے پہلے ہم آج دیکھیں گے نرکسس ماڈل آف ویشیس سرکل آف پاورٹی اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے غربت کا منحوس چکر, جو کہ نرکسے نے انٹروڈیوس کروایا تھا, جسے ویشیس سرکل آف پاورٹی VCP بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی, نرکسے کا انٹروڈیوسڈ یہ جو ہے وہ پرابلم یا میتھڈ یا جو ہے وہ تھیری جو ہے آج ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے, پھر اس کو ایکسپلین کریں گے. اکارڈنگ ٹو پروفیسر نرکسے, it is the vicious circle of poverty which is responsible for backwardness of underdeveloped countries. اب underdeveloped countries underdeveloped کیوں ہیں, backward کیوں ہیں؟ پروفیسر نرکسے کے مطابق اس کی جو responsible چیز ہے وہ ہے vicious circle of poverty. اب vicious circle of poverty ہے کیا؟ It implies a circular constellation of forces tending to act and react in such a way as to keep a country in the state of poverty. تو بہت ساری فورسز ہیں جو آپس میں ایکٹ اور ریئیکٹ کر کے اکانومی کو جو ہے وہ غربت میں رکھتی ہیں, غربت کے چکر میں پھنسائے رکھتی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو وہ آج ہم دیکھیں گے. Now, in such a state of affairs, the process of the capital formation remains obstructed and restricted. This vicious circle of poverty is presented as: we start with low real income, which result in a merger. We start with low real income, which results in meager saving, which in turn will check the investment. Low level of investment would create deficiency of capital, which is second round leads to low productivity. This again result in the low income. Here the circle of here the circle perpetuates the low level of development. For the supply side, there is low income, low saving, low investment, low capital deficiency and low productivity. And on the demand side, low income, low demand for the goods, limited home market and low investment. یہ بیسیکلی ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مزید ہم آپ سے بات کریں گے, آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ ویشیس سرکل آف پاورٹی کیا ہے اور یہ ویشیس سرکل آف پاورٹی کس طرح سے ڈیولپنگ کنٹریز کو پور رکھتا ہے, بیکورڈ رکھتا ہے. دیکھیں بات اس طرح سے ہے, آپ ذرا ہر فیکٹر کا دوسرے پر کیسے افیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں آپ کو معلوم ہے, اپنے اکنامکس میں پہلے بھی پڑھ رکھا ہوگا کہ انکم از اکول ٹو سیونگ پلس کنزمپشن. اوکے, اور جو سیونگ ہے از آلویز اکول ٹو انویسٹمنٹ. سو وی کین سے وائی از اکول ٹو سی پلس آئی. اوکے, اچھا اب ذرا غور کیجیے گا. دیکھیں جب انکم کے کمپوننٹس اگر جو ہے وہ گورنمنٹ شامل نہیں ہے تو کیا ہوتے ہیں, انکم کے کنزیوم کر لیتے ہیں یا ہم سیو کر لیتے ہیں. آپ کی آمدنی آپ کے پاس ہے, اس کو یا آپ کنزیوم کر لیتے ہیں یا آپ کیا کر لیتے ہیں, سیو کر لیتے ہیں. اچھا, جو سیونگ ہوتی ہے وہ ایکول ٹو انویسٹمنٹ ہوتی ہے. یعنی کہ سیونگ, اکنامکس میں سیونگ سے مراد یہ نہیں ہے جو آپ نے گھر میں کہیں پیسے چھپا کے رکھ دیے, کسی بستر کے نیچے رکھ دیے یا کسی زمین میں دبا دی. نہیں, اکنامکس میں سیونگ سے مراد ہے وہ پیسے جو آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ رکھ لیے, رائٹ, بینکس میں رکھ لیے, انہوں نے انویسٹ کر لیا یا آپ نے خود کر لیا, رائٹ. سو بیسیکلی انکم کے دو کمپوننٹس ہیں, دیٹ از کنزمپشن اور سیونگ. سیونگز ہمیشہ انویسٹمنٹ کے برابر ہوتی ہے. اوکے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انکم از اکول ٹو کنزمپشن پلس انویسٹمنٹ, سی پلس آئی, بیکاز ایس از اکول ٹو آئی. اوکے, یہ آپ کے ذہن میں بات جو ہے میں نے آپ کو ریوائز کروائی. اب ذرا دیکھیے گا, اگر انکم کم ہوگی تو obviously
جو ہے وہ آپ کی کنزمپشن بھی کم ہوگی اور سیونگ بھی کم ہوگی. اچھا اگر آپ کی انکم کم ہے تو پھر obviously آپ کی سیونگ کم ہوگی. اچھا جب سیونگ کم ہوگی, سیونگ ہمیشہ کس کے برابر ہوتی ہے؟ انویسٹمنٹ کے برابر. تو انویسٹمنٹ پہ کیا اثر پڑے گا؟ انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی. اچھا جب انویسٹمنٹ کم ہوگی تو کیپٹل ڈیفیشنسی ہو جائے گی, آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی. اوکے سو آپ نے دیکھا کہ انکم کم ہوئی, اس سے آپ کی سیونگ کم ہو گئی, اس سے آپ کی انویسٹمنٹ کم ہوگی. اب انویسٹمنٹ کم ہوئی تو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کم ہو جائیں گی. اچھا پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کم ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے, آپ کی امپلائمنٹ کم ہو جائے گی, جس سے آپ کی پھر اگین انکم کم ہونا شروع ہو جائے گی. انکم کم ہوگی تو پھر اگین سیونگ کم ہوگی, سیونگ کم ہوگی تو اگلے راؤنڈ میں انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی, انویسٹمنٹ سے پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کم ہوگی اور ریسورسز ان امپلائڈ رہ جائیں گے. جب پروڈکٹیوٹی یا پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کم ہوگی تو ریسورس کم امپلائڈ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھا یہ ایک گول دائرہ سا بن گیا کہ انکم کم ہوئی اس سے سیونگ کم ہو جاتی ہے, سیونگ کم ہوئی اس سے انویسٹمنٹ کم ہوگی, انویسٹمنٹ کم ہوئی تو آپ کا کیپٹل کم ہوگا, پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کم ہوگی, اس سے بے روزگاری پھیلے گی, بے روزگاری ہوگی تو پھر اگین کیا ہو گیا, لوگوں کی انکم کم ہو جائے گی. انکم کم ہوگی تو پھر کنزمپشن اور سیونگ اور کم ہو جائیں گی, سیونگ اور کم ہوئی تو انویسٹمنٹ اور کم ہو جائے گی. تو آپ نے دیکھا یہ سرکل دوبارہ وہیں سے جڑ گیا اور یہ اسی کو غربت کا منحوس چکر کہتے ہیں. یہ تھا آپ کی سپلائی سائڈ سے. ٹھیک ہے جی, اب دیکھیں میں نے پھر بتایا, آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ کنزمپشن کے آپ کے کمپوننٹس ہیں دو. ٹھیک ہے جی, کنزمپشن کے کمپوننٹس کتنے؟ دو. کنزمپشن کے کمپوننٹ میں نے ابھی 1 منٹ پہلے آپ کو بتایا کہ آپ کے کنزمپشن کے کمپوننٹ ہیں دو. ایک یعنی کہ انکم از اکول ٹو وائی, انکم از اکول ٹو کنزمپشن پلس سیونگ, اور میں نے آپ کو بتایا چونکہ سیونگ از اکول ٹو انویسٹمنٹ. اوکے سو آپ نے دیکھا کہ تو پھر یہ کیا بن جائے گا, اٹ مین انکم از اکول ٹو سی پلس آئی, کنزمپشن پلس انویسٹمنٹ. ہم نے یہ پارٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی سپلائی سائڈ کی, یعنی کہ اگر انکم کم ہوئی تو انویسٹمنٹ کم ہوگی. انویسٹمنٹ کیسے کم ہوگی؟ کیونکہ سیونگ کم ہوئی تھی, سیونگ کم ہونے سے انویسٹمنٹ کم ہوگی. یہ ہم نے کون سی دکھائی تھی آپ کو؟ سپلائی سائڈ. اب ہم ڈیمانڈ سائڈ کی طرف آتے ہیں. دیکھیں اگر آپ دوبارہ اس کو دیکھیں, آپ کی انکم کم ہوئی اٹ مین کنزمپشن بھی کم ہو جائے گی اور سیونگ بھی کم ہو جائے گی. اچھا جب کنزمپشن کم ہوئی تو آپ کی ڈیمانڈ فار گڈ اینڈ سروسز کم ہو جائے گی, آپ کم ڈیمانڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جب ڈیمانڈ کم کریں گے تو ہوم مارکیٹ کم ہو جائے گی, یعنی کہ آپ کم ڈیمانڈ کریں گے تو پروڈیوسر کم ہی پروڈیوس کرے گا. ٹھیک ہے نا جی, کم پروڈیوس کرے گا تو پروڈکشن جب بھی کم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, ریسورسز ان امپلائڈ رہ جاتے ہیں, ان امپلائمنٹ جنریٹ ہو جاتی ہے, لوگوں کی انکم کم ہو گئی. اچھا جب لوگوں کی انکم کم ہوئی تو پھر اس سے کیا ہوا, آپ کی انکم کم ہونے سے پھر آپ کی اور کنزمپشن کم ہو گئی, اور کنزمپشن کم ہوئی تو پھر اس سے اور آپ کی ڈیمانڈ کم ہوئی, ڈیمانڈ اور کم ہوئی تو مارکیٹ اور شرنگ ہو گئی. تو یہ دیکھا آپ نے, یہ کون سی سائڈ تھی آپ کی؟ ڈیمانڈ سائڈ سے آپ کو دیکھا کہ ایک یہ جو وشیس سرکل آف پاورٹی ایک کیا ہوتا ہے. اگین اس کو آپ تھوڑا سا اسے غور کیجئے گا, بیس کیا ہے اس کی؟ آپ دیکھیں وہ بیسک اکنامک ایکویژن جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کنزیومر کے حوالے سے کہ انکم کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں, کنزمپشن اور سیونگ. ٹھیک ہے جی, اگر ہم سیونگ کی سائڈ سے دیکھیں گے یعنی کہ سپلائی سائڈ سے دیکھیں گے تو سیونگ کم ہوئی تو انویسٹمنٹ کم ہوگی, انویسٹمنٹ کم ہوگی تو آپ کی کیپٹل ڈیفیشنسی ہو جائے گی, کیپٹل ڈیفیشنٹ ہو جائے گا, اس کی وجہ سے آپ کی ریسورسز ان امپلائڈ رہ جائیں گے. اچھا ریسورسز چونکہ اونڈ بائی ہاؤس ہولڈ ہوتے ہیں تو جب ان ریسورسز کم ہوں گی اٹ مینس کہ ان کی انکم کم ہوگی, یعنی کہ ان امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, انکم کم ہوئی تو پھر یہ چکر غربت کا ایک چکر پورا ہو گیا. اس چکر کے بعد نیا چکر شروع ہو گیا کہ جب اور انکم کم ہوگی تو پھر اور سیونگ کم ہوگی تو پھر اور انویسٹمنٹ کم ہوگی تو پھر اور جو ہے وہ کیپٹل ڈیفیشنسی ہوگی, پھر اور انکم کم ہوگی, پھر یہ چکر چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, اسے غربت کا منحوس چکر کہتے ہیں. ڈیمانڈ سائڈ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش, سپلائی سائڈ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کہ آپ ڈیمانڈ سائڈ سے دیکھیں تو اس کو ذرا اس طرح سے دیکھ لیجئے کہ اگر انکم کم ہوگی تو پھر obviously کنزمپشن کم ہوگی. ٹھیک ہے, کنزمپشن ایک ہاؤس ہولڈ کیا کنزیوم کرتا ہے؟ گڈز اینڈ سروسز, روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء. اچھا جب وہ روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء کی کنزمپشن کم کرے گا تو سپلائر کیا کرے گا؟ اس کی سپلائی کم کر دے گا. اچھا جب اس کی سپلائی کم ہو جائے گی اور ڈیمانڈ کم ہوگی تو مارکیٹ جو ہے جسے ہوم مارکیٹ کہتے ہیں وہ لمیٹڈ ہو جائے گی, ڈیمانڈ اور سپلائی کے کم ہونے کی وجہ سے وہ لمیٹڈ ہو گئی. اچھا جب وہ لمیٹڈ ہوئی, جب سپلائی کم ہوگی تو سپلائی ایک obviously آپ سوچئے
کہ اگر پروڈکشن پروسیس یعنی کہ آپ نے پروڈکشن پروسیس کم کرنا ہے، یعنی کہ سپلائی پروڈکشن کم کرنی ہے، سپلائی کم کرنی ہے، تو آبویسلی آپ کیا کریں گے، ریسورسز کو نکال دیں گے، ٹھیک ہے جی، کہ لیبر کو نکالیں گے، کم کیپٹل استعمال کریں گے، کم آپ جو ہے لینڈ کو استعمال کریں گے، اٹ مین ریسورسز ان امپلائڈ ہو جائیں گے. اچھا ریسورسز ان امپلائڈ ہوں گے تو پھر ان کی انکم پہ کیا اثر پڑے گا، ہاؤس ہولڈ کی وہ کم ہو جائے گی، اور پھر اگین دوسرا چکر شروع ہو گیا کہ انکم کم ہوئی تو پھر کنزمپشن کم، اس سے اور مارکیٹ کم. تو دیکھا آپ نے اس کو کہتے ہیں، یہ راؤنڈ سا ایک چیز ہے، اسی وشیس سرکل آف پاورٹی بولتے ہیں. اوکے Now look at your screen، آپ کو یہ غربت کا منحوس چکر نظر آ رہا ہوگا. آپ اس کو ٹاپ سے شروع کر لیں، اس پوائنٹ سے، لو انکم سے. انکم کم ہوئی تو آپ کی کیا ہو جائے گی، سیونگ، بائنگ پاور اور ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، اب یاد رکھیے گا یہاں پہ پھر میں لکھ دیتا ہوں y از اکول ٹو سی پلس ایس. اوکے، اور ایس از اکول ٹو آئی. اب آپ غور کریں گے y کم ہوا تو اس سے سیونگ کم ہو گئی. اوکے، سیونگ کم ہوئی تو اس سے انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی. تو آپ نے دیکھا کہ سیونگ کے لو ہو جانے سے آپ کی انویسٹمنٹ کم ہو گئی. اچھا، اسی طرح سے آپ کی جب کنزمپشن کم ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کم ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی ڈیمانڈ کم ہو گئی. سو آپ نے دیکھا کہ یہ دو جو آپ کے فیکٹرز لکھے ہوئے ہیں، یہ بیسیکلی آپ کی ڈیمانڈ سائز کو، اور یہ جو لو سیونگ ہے یہ آپ کی سپلائی سائڈ کو ریپریزینٹ کر رہا ہے. اوکے، سو آپ نے دیکھا کہ لو ریئل انکم کی وجہ سے آپ کی سیونگ، بائنگ پاور اور ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جو آن دا ہول آپ کو کیا کرتی ہے، آپ کی انویسٹمنٹ کو کم کر دیتی ہے. چاہے سیونگ کم ہو، چاہے بائنگ پاور کم ہو، چاہے ڈیمانڈ کم ہو، ان تینوں سے بیسیکلی آپ کی انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے. اب انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ کیپٹل ڈیفیشنسی پیدا ہو جائے گی، لو ریٹ آف کیپٹل فارمیشن، یعنی کہ سرمایہ کا بننا کم ہو جائے گا، فارمیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو آبویسلی پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی. جب پروڈکٹیوٹی کم ہوگی، پروڈکٹیوٹی کم ہونے سے آبویسلی آپ کی انکم کم ہو جاتی ہے. تو اگین دیکھیں یہ پھر انکم اور کم ہوگی. اب یہ ایک چکر کمپلیٹ، اور اس انکم کم ہونے کی وجہ سے سیونگ اور کم ہو جائیں گی، بائنگ پاور اور کم ہو جائے گی، ڈیمانڈ اور کم ہو جائے گی. سو یہ غربت کا منحوس چکر ہے جس میں ڈیولپنگ کنٹریز پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب آپ نے دیکھا کہ ویچر سرکل آف پاورٹی کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں اس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بیکورڈ رہتے ہیں. اٹ مین کہ ویچر سرکل آف پاورٹی جو ہے از دا ریسپانسبل فار دا بیکورڈنیس آف دا ڈیولپنگ کنٹریز. اوکے، سو اب آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ایکسپلینیشن سمجھ آئی ہوگی. اب ہم دیکھیں گے اس ویشیس سرکل آف پاورٹی کو کیسے توڑا جا سکتا ہے، اس ویشیس سرکل آف پاورٹی کو کس طرح سے توڑا جا سکتا ہے. سو چونکہ یہ جو آئیڈیا تھا وہ نقشے کا تھا، تو اکارڈنگ ٹو نقشے a break through on demand side can be brought about by dashing initiative on the part of entrepreneurs. It means وہ ڈیمانڈ سائڈ کو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ انٹرپرینیورز جو ہیں وہ اس کو بریک کر سکتے ہیں. آن دا سپلائی سائڈ دا ڈسٹنگوشڈ ان امپلائمنٹ رینجنگ بٹوین 20 to 30% آف دا ٹوٹل ایگری لیبر فورس کین موبلائز فرام فائنانسنگ کیپٹل فارمیشن. رائٹ، سو کیپٹل فارمیشن کے لیے ان کو فائنانس کیا جائے. 20 سے 30% ان امپلائڈ لوگ ایگریکلچر میں ہوتے ہیں، ڈسگائز ان امپلائڈ ہوتے ہیں، ان کو فائنانس کیا جا سکتا ہے دوسرے سیکٹر کی طرف تاکہ وہ کیپٹل فارمیٹ کر سکیں. And the parents of such disguised unemployed will go on feeding them. تو ان کے جو والدین ہیں جو disguised unemployed لوگ ہوں گے ان کو فیڈ کریں گے. It means that the Naqsh's model, the hidden food surplus will finance the process of economic growth. Okay? Now اس کی فلاز دیکھیں گے، اس کی شارٹ کمنگز دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. سو انٹرپرینیور ریسپانسبل فار بریکنگ تھرو. ٹھیک ہے، انٹرپرینیور ریسپانسبل فار بریک تھرو. According to Naqshse, to break the vicious circle of poverty, entrepreneurs will play an important role, but he does not suggest the means for such funds. As in the poor countries, the savings are low, hence for the supply of the funds, the credit creation will have to be restored, but Naqshse rejects it. Naqshse نے اس کو نہیں مانا. ایشو کیا تھا؟ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ انٹرپرینور اس کو توڑ سکتا ہے، اس ویشیس سرکل آف پاورٹی. وہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ کہ وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹس کو زیادہ کرے. اب انویسٹمنٹ زیادہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ انویسٹمنٹس اس طرح سے زیادہ ہو سکتی ہیں کہ سیونگ زیادہ ہوں. ٹھیک ہے جی. اب سیونگز چونکہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کا پرابلم ہی یہ ہوتا ہے کہ
فنڈز کا پرابلم ہوتا ہے, ان کو وہاں پہ فنڈز موجود نہیں ہوتا, تو یہ پھر فنڈز کہاں سے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ایک فلا تو یہ ہے کہ یس وی کین ایگری کہ جی یہ انٹرپرینیورز یہ ویشیس سرکل آف پاورٹی جو ہے وہ اپنے ایفرٹ سے توڑ سکتے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ انٹرپرینیور فنڈز کہاں سے لائے گا انویسٹ کرنے کے لیے. اوکے, سو اس طرح سے ڈسگائز ان امپلائمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی. اکارڈنگ ٹو ناکسے دا ڈسگائز ان امپلائمنٹ ول فائنانس فار دا گروتھ. اوکے, بٹ دا ڈومیسٹک ریسورسز آر ناٹ سفیشینٹ, دے کین پارشلی میٹ دا ریکوائرمنٹ آف دا گروتھ. اوکے, پھر را مٹیریل اینڈ مشینز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ناکسس تھیوری fails to answer the question from where the machines and raw material will be provided to labor which will utilize for capital formation. کیپٹل کو فارمیٹ کرنے کے لیے جو مشینری ہے اور جو را مٹیریل ہے وہ کہاں سے آئے گا. ٹھیک ہے. مور اوور وائی دا پیرنٹس ول کنٹینیو پرووائڈنگ فوڈ ٹو دیئر ڈسگائزڈ ان امپلائڈ آف اسپرنگس ونس دے گیٹ امپلائمنٹ. اب بچوں کو اگر امپلائمنٹ مل گئی ہے تو پھر والدین ان کو فیڈ کیوں کرتے رہیں گے, یہ ایک بہت بڑا سوال تھا. اوکے, ناؤ پھر یہ کہ یوٹیلائزیشن آف دا ڈسگائز از ناٹ اے نیو آئیڈیا. ٹھیک ہے. تو Naxos says that the labor of the Indo-Pak have more layer, but it is not true. The labor performs so many work like repair of houses, digging of the canals, construction of the small roads and cutting of the forests etc. Therefore it is not possible to withdraw these people from land. اب زمینوں کے اوپر جو لوگ ہیں وہ بہت وہ کہتے ہیں وہ فارغ ہوتے ہیں, وہ زیادہ کام نہیں ہوتا. ہاں پاسبل ہے, لیکن دیکھا یہ گیا کہ انڈو پاک کے حوالے سے جہاں کی انہوں نے اگزامپل دی, لوگ خاصے مصروف ہوتے ہیں. اور پھر مس لیڈنگ اینڈ اوور سمپلیفائڈ. So according to Bayer, the idea of vicious circle of poverty is misleading and oversimplified because the developed countries never passed through such a situation when they were انڈر ڈیولپڈ کنٹریز. سو اب دیکھیں کہ جو اس وقت ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اگر وہ اس راستے سے گزرے ہوتے ہیں, وشیس سرکل پاورٹی انہوں نے فیس کیا ہوتا, اس کو بریک کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا ہوتا ہے انٹرپرینیورز کے حوالے سے, ان کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے, تو پھر تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ہاں یہ آئیڈیا جو ہے یہ ورکیبل ہے. لیکن چونکہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جب وہ اس پروسیس سے گزرے ہیں, وہ جب وہ ڈیولپنگ کنٹریز تھے تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. اسی وجہ سے اس طریقے کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا. سو یہ بیسیکلی تھا آپ کا وشیس سرکل آف پاورٹی. اب ہم دیکھیں گے نیلسنز لو لیول آف ایکولیبریم ٹریپ اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. سب نیلسن کا لو لیول آف ایکولیبریم ٹریپ کا جو ہے وہ تھیوری پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس سے کس طرح سے اکنامک ڈیولپمنٹ اٹین کی جا سکتی ہے. اب ڈیفینیشن اینڈ ایکسپلینیشن کے حوالے سے نیلسن ہیز پریزنٹڈ the theory of low level of equilibrium trap for the underdeveloped countries. This theory is based upon Malthus' view that when per capita income of the country rises above the minimum subsistence wage, the population will tend to increase. Initially, population grow rapidly with increase in per capita, but when the growth rate of the population reaches the upper physical limit, it start declining with further increase in per capita. اب یہ مالتھس کے آئیڈیا کے اوپر یہ بیس کرتی ہے. مالتھس کا آئیڈیا کیا تھا کہ اگر لوگوں کی آمدنی بڑھتی ہے تو اس سے پاپولیشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ پھر میکسیمم بایولوجیکل ریٹ کے اوپر پہنچ کر اگر پھر بھی انکم بڑھے تو پھر پاپولیشن گرنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بیسیکلی مالتھس کا آئیڈیا, کیونکہ لوگوں کی آمدنی بڑھتی ہے, سبسسٹنس قابل گزارا حد سے جب لوگوں کی آمدنی بڑھتی ہے تو پھر وہ شادیوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں, پھر بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. تو اس سے دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ پاپولیشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ میکسیمم بایولوجیکل ریٹ کے اوپر پہنچ کے اگر اس کے بعد بھی پر کیپٹا اگر انکم بڑھے یعنی کہ پر کیپٹا انکم بڑھے تو اس سے پھر یہ جو ہے آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی آئیڈیا مالتھس کا, اس کے اوپر یہ نیلسن کا جو ہے وہ جو تھیسز ہے وہ بیس کرتا ہے. ان ادر ورڈ, ان the beginning the increase in per capita income leads to increase in the population. اس کا مطلب کیا ہوا کہ شروع میں اگر فی کا آمدنی بڑھائی جائے یا کوئی ایسی ایفرٹ کی جائے جس سے پر کیپٹا انکم انکریز ہو تو بیسیکلی وہ پاپولیشن کے بڑھنے کا موجب بن جاتی ہے, یعنی کہ وہ کیا ہوتا ہے پاپولیشن اس سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. آفٹر ورڈز دا انکریز ان پر کیپٹا انکم لیڈز ٹو ڈیکریز ان پاپولیشن. آفٹر مین ایک خاص حد کے اوپر میکسیمم بایولوجیکل ریٹ کے بعد اگر پھر پر کیپٹا انکم بڑھے تو اس سے جو پاپولیشن گرنا شروع ہو جاتی ہے. سو انیشیلی
رائز ان پر کیپٹا انکم آفٹر سبسسٹنس ویج ریٹ. سو اس وقت جو ہے پاپولیشن بڑھتی ہے اور پھر یہ میکسیمم بایولوجیکل ریٹ کے اوپر جب پاپولیشن کی گروتھ پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد اگر پر کیپٹا انکم بڑھے تو اس سے پاپولیشن جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے. سو اکارڈنگ ٹو نیلسن the underdeveloped countries have a stable equilibrium of per capita income which is close to the subsistence requirement. Hence the saving and investment remain at very low level. Thus whenever the efforts are made to raise the level of national income, saving and investment, they also result in an increase in population. Accordingly, the per capita income remained at its stable equilibrium level. All this means that underdeveloped countries are caught in the low level of equilibrium trap. Okay, so basic بات low level of equilibrium, نیچے کی سطح کے اوپر ایک غربت کا پھندا ہے جس میں جو ہے وہ اکانومی پھنسی ہوئی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ سبسسٹنس ویج ریٹ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ جب گزارا کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہی ان کی انکم بڑھائی جاتی ہے تو پاپولیشن اس انکم سے زیادہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں پر کیپٹا انکم ہوتا کیا ہے, انکم ڈیوائیڈیڈ بائی پاپولیشن, رائٹ. تو انکم بڑھائی, رائٹ, تو اس سے پاپولیشن بھی بڑھنا شروع ہو گئی. تو انکم کی نسبت پاپولیشن تیزی سے بڑھتی ہے تو پر کیپٹا انکم تو گرنا شروع ہو جائے گا, گر کے پھر وہیں پہ قابل گزارا پہ آ جائے گا. غور کیجئے, آپ قابل گزارا سطح پر یعنی کہ سبسسٹنس لیول کے اوپر زندہ ہیں, اب آپ کی وہاں پر انکم بڑھے گی, ٹھیک ہے, پر کیپٹا انکم بڑھتی ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے, پاپولیشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اب اس کو سمجھنا ہے آپ نے کہ پر کیپٹا انکم از بیسیکلی ٹوٹل انکم ڈیوائیڈیڈ بائی پاپولیشن. اب جب ٹوٹل انکم ڈیوائیڈیڈ بائی پاپولیشن ہو پر کیپٹا انکم, تو پر کیپٹا انکم تبھی بڑھ سکتی ہے کہ جی یا تو پر کیپٹا انکم جو ہے پاپولیشن سے زیادہ تیزی سے بڑھے یا پاپولیشن پر انکم سے کم رفتار سے بڑھے. یہی صورت ہو سکتی ہے نا کہ ٹوٹل انکم ڈیوائیڈیڈ بائی پاپولیشن از اکول ٹو پر کیپٹا انکم. تو جب کبھی بھی پر کیپٹا انکم بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو انکم کی نسبت پاپولیشن زیادہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے دیکھیں جو چیز ڈیوائیڈ ہو رہی ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو اس کا مطلب اگلا آنسر چھوٹا ہو جائے گا, دوبارہ آپ وہیں پہ آ جاتے ہیں. ایک طرف آپ کی انکم بڑھانے کے لیے کوئی ایفرٹ کی جاتی ہے, اس سے پاپولیشن زیادہ تیزی سے بڑھ جاتی ہے جس سے پر کیپٹا انکم پھر نیچے آ جاتا ہے. تو یہ ایک جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہوتے ہیں یہ لو لیول کے ایک ایکولیبریم ہوتا ہے جو انہوں نے ڈیولپ کیا ہوتا ہے, اس ٹریپ میں پھنسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ جو بات میں نے کہی تھی اکارڈنگ ٹو نیلسن the underdeveloped countries had a stable equilibrium of the per capita income which is close to the subsistence requirement. قابل گزارا حد کی ریکوائرمنٹ کے بالکل قریب ہوتا ہے. hence the saving and investment remained at very low. تو پھر سیونگ اور انویسٹمنٹ بالکل لو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ قابل گزارا حد پر زندہ ہیں تو سیونگ کا تو امکان ختم ہو گیا نا. تو دیکھیں نا, انکم از اکول ٹو کنزمپشن پلس سیونگ. اگر آپ قابل گزارا حد پر رہ رہے ہیں یعنی کہ واٹ ایور یو ارن یو کنزیوم اٹ, رائٹ, اور اگر آپ کی سیونگ ہوتی بھی ہے تو وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے, رائٹ. تو قابل گزارا حد پہ رہ رہے ہیں یعنی کہ یور انکم از اکول ٹو کنزمپشن, رائٹ. اسی کو قابل گزارا کہتے ہیں کہ آپ کی آمدنی جو ہے وہ آپ کی کنزمپشن کے برابر ہو. تو جب کبھی بھی انکم بڑھائی جاتی ہے تو جو سیونگ بڑھتی نہیں ہے اس سے انویسٹمنٹ نہیں بڑھتی یا وہ بہت کم رہتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ غربت کے جو آپ نے پہلے چکر پڑے تھے اسی طرح سے یہ جو لو لیول آف ایکولیبریم ٹریپ ہے اس میں اکانومی پھنسی رہتی ہے. ٹھیک ہے, سو thus whenever the efforts are made to raise the level of national income, savings and investment they also resulted in increase of the population. Accordingly the per capita income remains at the stable equilibrium level. What is that stable equilibrium level? وہ جو low level of equilibrium یعنی کہ یہ stable equilibrium level ہم نے define کیا نا آپ کا یہ, ٹھیک ہے, this was the stable equilibrium جو کہ کہاں پر ہے, subsistence requirement کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی, تو I hope کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. Now, factors of the Nelson's trap, وہ فیکٹرز کون سے ہیں جو اس ٹریپ کو جو ہیں وہ اکانومی کو اس ٹریپ میں پھنسائے رکھتے ہیں. According to Nelson, following factors are responsible for such a trap. There is a high correlation between the level of per capita income and rate of population growth. پہلا فیکٹر کیا ہے کہ پر کیپٹا انکم اور پاپولیشن گروتھ کے درمیان ایک ہائی کوریلیشن ہے, یعنی کہ پر کیپٹا انکم بڑھائی جائے تو ساتھ ہی آپ کی پاپولیشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. سو دیر از پازیٹیو کوریلیشن بٹوین پر کیپٹا انکم اینڈ پاپولیشن گروتھ. اوکے, اس کے ریزن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مالتھس کا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ انکم بڑھتی ہے تو پاپولیشن بڑھنا شروع, یعنی کہ اب جو ہی انکم آپ کی قابل گزارات سے اوپر کی طرف جائے گی پاپولیشن تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہوگی. جو ہی آپ کی بنیادی ضروریات پوری ہونے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں تو آپ انسٹیڈ آف تھنکنگ آف انویسٹڈ
انویسٹنگ اٹ آپ کیا ہے پاپولیشن بڑھانے کے جو ایشوز ہیں اس طرف آپ موو ہو جاتے ہیں, آپ کی شادیاں بیاہ اور اس طرح کے آپ سوچوں میں آ جاتے ہیں, پاپولیشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, رائٹ. پھر دوسرا فیکٹر, دیر از اے لٹل propensity ٹو ڈائریکٹ ایڈیشنل پر کیپٹا انکم ٹو انکریز ان انویسٹمنٹ. سو چونکہ لوگ قابل گزارا سطح پر رہ رہے ہوتے ہیں, جو ہی ان کی انکم بڑھتی ہے تو انسٹیڈ آف انویسٹنگ دیم وہ کیا کرتے ہیں, وہ کنزیومر گڈز لینا شروع کر دیتے ہیں, وہ اس طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے, وہ سیو نہیں کرتے, لہذا انویسٹ نہیں ہو سکتا. سو لو لیول آف انویسٹمنٹ جو ہے اٹ از اگین از ڈیو ٹو دا لو لیول آف سیونگ, ہینس اکانومی جو ہے ٹریپ کے اندر پھنسی رہتی ہے, ٹھیک ہے. So there exists a shortage and scarcity of uncultivatable area of the land. اب یہ بھی ایک ایشو ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ انکلٹیویٹیبل لینڈ بہت کم ہوتی ہے. اچھا, جو ہے لینڈ اس کو پرانے اور قدیم طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی زیادہ نہیں ہوتی. اب جیسے پاپولیشن بڑھے, اگر کلٹیویٹیبل لینڈ اگر اور ہو تو وہ پاپولیشن ادھر شفٹ ہو جائے, یعنی کہ زیادہ پاپولیشن جو ہے ایڈجسٹ ہو, اس کے لیے جو فوڈ کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں. چونکہ کلٹیویٹیبل لینڈ نہیں ہوتی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر, اور جو ایگزسٹنگ لینڈ ہوتی ہے اس کو پرانے اور قدیم طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے پروڈکٹیو وہ زیادہ نہیں ہوتی, پروڈکشن کم ہوتی ہے, جن کی زیادہ پروڈکٹیوٹی اس سے نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک کازیٹیو فیکٹر ہے جو کہ رسپانسبل ہے ٹریپ کے لیے. دا اکانومی از ہیونگ انفیشینٹ ٹیکنیکس آف پروڈکشن. اب ٹیکنیکس آف پروڈکشن بہت انفیشینٹ ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی, یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اکانومی جو ہے اس ٹریپ میں پھنسی رہتی ہے. دا اکانومی از فرنشڈ ود سوشل اینڈ اکنامک انرشیا. سو یہ بھی اکنامک اور سوشل پرابلمز جو ہے وہ اس میں پھنسی رہتی ہے, جس کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتی. سو دیز ور دا فیکٹرز. اوکے, now Nelson presents three sets of relationships to show the trapping of an economy at a low level of income. Okay, so that is number one, that is y is f of k ln ٹیکنالوجی, یعنی کہ آؤٹ پٹ جو ہے فنکشن ہے کیپٹل لیور اور ٹیکنالوجی کا. دا نیو انویسٹمنٹ کنسسٹ آف کیپٹل وچ از کریٹڈ آؤٹ آف سیونگ ان دا فارم آف ایڈیشنز ٹو دا اسٹاک آف مشین ٹول ایٹسٹرا ان دا انڈسٹریل سیکٹر پلس دا ایڈیشن آف نیو لینڈ ٹو اماؤنٹ آف لینڈ انڈر کلٹیویشن, رائٹ. سو یہ بیسیکلی دوسرا, یعنی کہ نئی انویسٹمنٹ اور نئی لینڈ جو کلٹیویشن ایریا میں شامل ہوتی ہے, یہ بھی اس میں جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے. سو تھرڈ ون از ود لو per capita income, short run changes in the rate of population growth are caused by change in death rate. Okay, so with low per capita income, short run change in the rate of population growth are caused by change in death rate. So and the changes in the death rate are caused by change in the level of per capita income. Whenever the per capita income reaches at level above the subsistence level, further increase in per capita income will have a negligible effect on death rates. Okay. Now this is the diagram which represent the whole story. اس میں آپ دیکھیے کہ تین آپ کے سامنے جو ہیں وہ اس کے ڈائیگرام کے پینل ہیں, ایک 1 اور 2 اور 3. ہم ان تینوں کو پہلے علیحدہ علیحدہ دیکھیں گے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اس کو سیکھیں گے, اور پھر ہم جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ ملا کے دیکھیں گے. اوکے, ناؤ سو فرسٹ آف آل we'll discuss the part 1 of this diagram. Okay, so just ignore part 2 and part 3. Okay, just try to understand part 1. Okay, so y axis پہ دیکھیں آپ کی ہے growth of population, اور x axis پہ ہے آپ کی income over population, یعنی کہ per capita income. Okay, so basically in the part 1 of the figure, dp, this dp over p, this line dp over p, اس لائن کو represent percentage change of growth of population. So dp over p represent, this line represents percentage change in the growth of population. دیکھیں growth of population آپ کا y axis کے اوپر ہے اور x axis کے اوپر آپ کا per capita انکم ہے. سو یہ جو آپ کی ڈی پی اوور پی ہے, یہ آپ کی گروتھ ریٹ آف پاپولیشن کو جو ہے وہ ریپریزینٹ کر رہی ہے. دیکھیں یہ ایک جے پوائنٹ ہے, جے پوائنٹ کے اوپر دیکھیں کہ پر کیپٹا انکم اور گروتھ ریٹ آف پاپولیشن برابر ہیں, پر کیپٹا انکم اور گروتھ آف پاپولیشن برابر ہے.
ٹھیک ہے جی. اچھا جیسے آپ اس کے رائٹ سائڈ پہ موو کریں گے, رائٹ سائڈ پہ, تو یہ اس طرح سے دیکھیں پر کیپٹا انکم بڑھ رہی ہے, تو آپ دیکھیں کہ گروتھ ان پاپولیشن انکریز ہونا شروع ہو گئی, رائٹ, اپورڈ شفٹ فرام جے ٹو یو آپ کی یہ رائز ہونا شروع ہو گئی. تو جب بھی آپ کی دیکھیں پر کیپٹا انکم بڑھتی ہے, یہ دیکھیں اس طرف آپ بڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کی ڈی پی اوور پی بڑھنا شروع ہو گئی, یہ انکریز ہو رہے ہیں. اوکے, سو آپ نے غور کیا کہ جیسے ہی پر کیپٹا انکم بڑھایا آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی. اوکے, سو پرسنٹیج ریٹ آف گروتھ آف پاپولیشن بڑھنا شروع ہو گئی. اچھا جب آپ کی پر کیپٹا انکم اس پوائنٹ پہ پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی گروتھ ریٹ جو ہے پاپولیشن میں وہ یو پوائنٹ پہ پہنچ گئی. اب اس کے بعد اگر مزید پر کیپٹا انکم بڑھائی جائے تو آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ سٹیگننٹ رہتی ہے. دیکھا آپ نے اسٹریٹ لائن فرام یو ٹو ایم تک, آپ دیکھیں کہ وہ یہ اسٹریٹ لائن ہے, اس میں گروتھ آف پاپولیشن نہیں ہو رہی, یعنی کہ پاپولیشن نہیں بڑھ رہی. اچھا جب آپ اس جگہ پہ پہنچیں گے, آپ کی وائی اور پی اس جگہ پر پہنچے گی, تو اب آپ دیکھیں کہ اب ایم پوائنٹ پہ آپ پہنچ گئے. اگر اس سے مزید پر کیپٹا انکم بڑھائی جاتی ہے تو آپ کی گروتھ ریٹ ان پاپولیشن جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئی. آپ نے غور کیا, تو یہ وہ آئیڈیا تھا جو مالتھس کا آئیڈیا ہے, وہ آپ کو ڈائیگرام کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نیلسن نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کی پر کیپٹا انکم انیشیلی بڑھتی ہے, اب وہ بیسیکلی یہ جے پوائنٹ کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے, یہ وہ لو لیول کا ایکویلبریم کا ٹریپ ہے, ٹھیک ہے جی, جہاں پر آپ پھنسے ہوئے ہیں. یعنی کہ آپ کی گروتھ ریٹ اور پر کیپٹا انکم آپس میں, گروتھ ریٹ آف پاپولیشن اور پر کیپٹا انکم آپس میں برابر ہے. جو ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی پر کیپٹا انکم بڑھے, ٹھیک ہے جی, ہم موو کرتے ہیں اس طرف, رائٹ, تو آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو جاتی ہے, اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یو پوائنٹ یعنی کہ میکسیمم بایولوجیکل ریٹ پہ پہنچ کے وہ اسٹیگنٹ رہتی ہے فار سم ٹائم, رائٹ. اگر ایم پوائنٹ کے بعد پر کیپٹا انکم بڑھے گی تو یہ گرنا شروع ہو جائے گی آپ کی پاپولیشن. اوکے, سو اس میں کیا آپ نے لرن کیا کہ انیشیلی پر کیپٹا انکم کے انکریز کے ساتھ آپ کی پاپولیشن گرو کرنا شروع ہو جائے گی, رائٹ. سو اس کے بعد میکسیمم لیول پہ پہنچے گی اور پھر وہاں پر کچھ دیر اسٹیگنٹ رہے گی, مستقل رہے گی. اگر مزید پر کیپٹا انکم اس سے بڑھے گی تو آپ کی جو پاپولیشن کی گروتھ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. اوکے, سو بیسیکلی ہوا کیا کہ آپ کی جے سے جب کبھی بھی کوشش کی جاتی ہے آپ کی پر کیپٹا انکم بڑھے, جے پوائنٹ سے آگے کی طرف جائے, تو آپ کا کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے, پاپولیشن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کا تھا ڈائیگرام نمبر 1 کے حوالے سے, ٹھیک ہے جی. اب جے ایک اسٹیشنری پوائنٹ ہے. کون سا پوائنٹ ہے؟ اسٹیشنری پوائنٹ ہے. یہاں پہ اکانومی رکی ہوئی ہے, پاپولیشن کی گروتھ اور پر کیپٹا انکم کی ایکول ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب پاپولیشن کی گروتھ بھی رکی ہوئی ہے, پر کیپٹا انکم بھی. اگر ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پاپولیشن انکریزز جو ہے مچ ریپڈلی دین پر کیپٹا انکم. سو یہ ایک ایشو ہے آپ کو جو مالتھس کی ہم نے بتایا تھا کہ جو نیلسن کا تھیسس ہے مالتھس کے آئیڈیا کے اوپر بیس کرتا ہے. تو وہ جو آپ کا فگر 1 جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں اس کا جو پینل 1 ہے اس کے اندر ایکسپلین کیا گیا. اب ہم آتے ہیں فگر 1 کا پینل 2 کی طرف. اب آپ 1 کو بھی اگنور کر دیں اور 3 کو بھی اگنور کریں, صرف پینل جو ہے وہ آپ جو ہے وہ 2 کو سمجھنے کی کوشش کریں, رائٹ. اچھا جی, اس میں دیکھیں کہ ایکس ایکسس پہ وہی آپ کا پر کیپٹا انکم ہے اور وائی ایکسس پہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کی بائی مسٹیک اٹ از ریٹن پر کیپٹا انکم. ہاؤ ایور دس شوز پر کیپٹا انکریز ان کیپٹل. اوکے, سو دس از پر کیپٹا انکریز ان کیپٹل. تو یہ آپ کا جو ہے میں اس کو کاٹ رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. تو آپ ذہن میں رکھیے گا یہ کیا چیز ہے, جو ہے یہ پر کیپٹا کیپٹل اینڈ انویسٹمنٹ. دس از پر کیپٹا انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے, سو یہ پر کیپٹا انویسٹمنٹ ہے. اب آپ دیکھیں یہ ایک پوائنٹ ہے ایکس پوائنٹ, اس کے اوپر دیکھیں پر کیپٹا انکم اور جو آپ کی جو گروتھ کرو آف انویسٹمنٹ, یہ آپ کی ڈی کے اوور ڈی پی کیا ہے, گروتھ ریٹ آف انویسٹمنٹ. اوکے, سو گروتھ ریٹ آف انویسٹمنٹ اور پر کیپٹا انکم ایکول ہے ایکس پوائنٹ کے اوپر, یعنی کہ ایک اسٹیبل پوائنٹ ہے. اوکے, اب دیکھیں جیسے ہی آپ پر کیپٹا انکم بڑھاتے ہیں یہ تبھی بڑھ سکے گی جب پر کیپٹا انویسٹمنٹ انکریز ہوگی.
اوکے. سو جیسے جیسے آپ کی پر کیپٹا انکم بڑھتی چلی جائے گی تبھی بڑھے گی جب آپ کا پر کیپٹا انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اوکے. سو دیر ایگزسٹ پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین پر کیپٹا انویسٹمنٹ اینڈ پر کیپٹا انکم. بٹ ایکس از دا اسٹیبل پوائنٹ. اگر آپ ایکس پر ٹریپڈ ہیں تو جیسے ہی آپ کوشش کریں گے کہ پر کیپٹا انکم بڑھائیں, پاپولیشن بڑھ جائے گی تو آپ واپس اسی جگہ پہ جے پر پہنچ جائیں گے کیونکہ پاپولیشن تیزی کے ساتھ بڑھی ہے, تو آپ ایکس کے اوپر سٹیبل رہیں گے. اوکے. سو یہ پینل 2. تو پینل 2 کے اندر آپ کو جو ہے وہ ڈی کے اوور ڈی پی جو کہ بیسیکلی گروتھ کرو آف انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, گروتھ کرو آف انویسٹمنٹ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پر کیپٹا انکم اور انویسٹمنٹ پر کیپٹا انویسٹمنٹ کے اندر پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. اسی طرح سے آپ پینل 3 کی طرف آپ آئیں تو آپ غور کریں کہ ہم نے کیا کیا. پینل 3 کا یہ آپ کا جو بیسیکلی کرو ہے یہ انکریز ان انکم کا کرو ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈی وائی اوور وائی, رائٹ. ڈی وائی اوور ڈی وائی از بیسیکلی ریٹ آف گروتھ آف ٹوٹل انکم. ڈی وائی اوور ڈی وائی کیا ہے؟ ریٹ آف گروتھ آف ٹوٹل انکم. ریٹ آف گروتھ آف ٹوٹل انکم, رائٹ. سو یہ آپ کو یاد ہوگا جیسے کہ آپ کو مائکرو اکنامکس میں پڑھا ہے کہ آؤٹ پٹ انکریز ایسے کر کے یہ اس طرح سے میکسیمم لیول پہ پہنچ کے پھر یہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اوکے, میکسیمم پہ یہ بالکل ایگزیکٹلی وہ مائکرو کا کنسیپٹ ہے. تو یہ بیسیکلی ریٹ آف گروتھ آف انکم ہے کہ یہ انکریز ہوتا ہے, میکسیمم لیول پہ پہنچتا ہے, پھر یہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ڈی پی اوور پی از دا سیم جو کہ ہم یہ کرو آپ کو پہلے سمجھا چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ انکریز ہوتا ہے, میکسیمم پہ پہنچ کے اسٹیگننٹ رہتا ہے, پھر یہ فال ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ ذرا غور کیجئے گا, آپ ہیں ایس پوائنٹ پر. ایس پوائنٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہیں ایکس پوائنٹ پر, یعنی کہ آپ جے پوائنٹ پر ہیں. جے پوائنٹ, ایکس پوائنٹ اور ایس پوائنٹ یہ سٹیبل پوائنٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ جو ہی کوشش کرتے ہیں کہ پر کیپٹا انکریز ہو, آپ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی کوشش کرتے ہیں کہ پر کیپٹا انکریز ہو, آپ اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں پاپولیشن کا کرو, یہ والا کرو دس ون جو ہے وہ اوپر ہے, اور آؤٹ پٹ کا کرو جو ہے آپ کا ریٹ آف گروتھ آف ٹوٹل انکم نیچے. تو دیکھا ڈی پی اوور پی از گریٹر دین ڈی وائی اوور وائی, یعنی کہ پاپولیشن جو ہے وہ انکم سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. جب پاپولیشن انکم سے زیادہ تیزی سے بڑھے گی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ واپس اسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے. آپ کو پتا ہے نا پر کیپٹا انکم بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ آپ کی انکم ڈیوائیڈڈ بائی پاپولیشن. آپ اس کو بڑھاتے ہیں تو اس کی نسبت یہ تیزی سے بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پھر آپ کی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جو ہی آپ اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, چونکہ پاپولیشن جو ہے ڈی پی اوور پی از گریٹر دین ڈی وائی اوور وائی, یعنی کہ گروتھ ریٹ آف پاپولیشن از گریٹر دین ریٹ آف گروتھ آف ٹوٹل انکم, تو اکانومی کہاں پہ چلی جاتی ہے؟ واپس اسی ٹریپ میں چلی جاتی ہے, واپس اسٹیبل پوائنٹ یعنی کہ ایس کی طرف چلی جاتی ہے. آپ واپس کھینچ کے ادھر ہی پہنچ جاتے ہیں. اچھا, اگر آپ جہاں تک کوشش کریں, یعنی کہ اگر یہاں بھی کوشش کریں, آپ اس جگہ پر جو ہے پر کیپٹا انکم لے آئیں, اس جگہ پہ بھی دیکھیں ڈی پی اوور پی از گریٹر دین ڈی وائی اوور وائی. ٹھیک ہے. تو یہ گیپ ابھی بھی بن رہا ہے, رائٹ. اگر آپ دیکھیں ایل پوائنٹ از دا پوائنٹ, اگر آپ کا پوائنٹ ایل پوائنٹ ایسا ہے کہ جہاں پر گروتھ ایک پھر سٹیبل ایکویلبریم بن گیا کہ گروتھ جو ہے آپ کی پاپولیشن کی اور انکم کی آپس میں ایکول ہے. آپ دیکھیں یہ یو پوائنٹ تھا نا میکسیمم, ایگزیکٹلی یہ یو پوائنٹ یہاں پر آ رہا ہے, دس از دا پوائنٹ. اوکے. سو اسی طرح سے اگر ایم کو آپ نیچے ڈرا کریں گے تو ایگزیکٹلی اسی پوائنٹ کے این کے اوپر آئے گا. اوکے. سو آپ نے دیکھا ایک پوائنٹ ہے ایل اور ایک پوائنٹ ہے این. اس پوائنٹ کے درمیان جو آپ کی ریٹ آف گروتھ آف انکم ہے از گریٹر دین ریٹ آف گروتھ آف پاپولیشن, یعنی کہ اگر اس درمیان اگر آپ موجود ہیں تو آپ کی پر کیپٹا انکم, تو آپ کی گروتھ of income is greater than growth of population. Okay, so this is the point کہ جہاں پر آپ کو L تک سے آپ کو جمپ لینا ہے, ڈسکنٹینیوس جمپ لینا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ جو ہے یہ سارا ایریا آپ کور کر کے اس پوائنٹ پر آپ پہنچیں گے, تو پھر یہاں پر آپ کا اسٹیبل ایکویلبریم ہوگا. کون سا ایکویلبریم ہوگا؟ اسٹیبل ایکویلبریم ہوگا. سو اگین آپ نے دیکھا کہ پینل 1 کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی ریٹ آف گروتھ آف پاپولیشن کا, ٹھیک ہے جی, یہ انکریز کرتا ہے
جیسے ہی پر کیپٹا انکم انکریز کریں, یہ آپ کو ایروز بتا رہے ہیں, تو جیسے جیسے پر کیپٹا انکم انکریز ہوگی ریٹ ان گروتھ آف پاپولیشن انکریز ہو جائے گا, جس سے آپ کی پر کیپٹا انکم پھر کم ہو جائے گی. آپ ایک اسٹیبل اکولیبریم کے اوپر, یعنی کہ لو لیول آف اکولیبریم کے ٹریپ کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہوں گے, دیٹ از دا جے پوائنٹ. اوکے, سو اس کے بعد آپ نے دوسری پینل پہ دیکھا کہ ریٹ آف چینج ان انویسٹمنٹ یا کیپٹل ہے, پر کیپٹا کیپٹل کے اوپر بات ہوئی, تو وہ اور پر کیپٹا انکم کا پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. ریٹ آف انویسٹمنٹ پر کیپٹا انکریز ہوگی تو آپ کی جو تبھی ہوگی جب آپ کی پر کیپٹا انکم انکریز ہو رہی ہے. اوکے, تو جو تھرڈ پینل ہے وہ ہم نے اکٹھا بنایا اور اس میں دیکھا کہ 3 آپ کو سٹیجز نظر آئی ہیں کہ ایل سے ایس تک, یعنی کہ ایس سے لے کر یہاں تک آپ غور کریں, اس کے درمیان جتنا بھی پوائنٹس ہیں ایس بی اور ایل بی, یہ سٹیبل پوائنٹس ہیں, اور اس کے درمیان جو بھی پوائنٹ ہے آپ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ پاپولیشن کی گروتھ جو ہے وہ زیادہ ہے ریٹ آف گروتھ آف ٹوٹل انکم کے, تو یہ ایک ایشو ہے. تو اب آپ کو کیا چاہیے, اب آپ کو ڈسکنٹینیوس جمپ چاہیے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ جے ایکس اور ایس, رائٹ, سو کیا ہے جے is equal to, آپ غور سے دیکھیے, x is equal to s. This is low level of equilibrium trap, right? J, x اور s. Okay? اب آپ کو بیسیکلی آپ نے دیکھا کہ from s to l, in between s to l, population growth rate is greater than income growth rate. Okay? Or after that you need a kind of, the economy requires a discontinuous jump, right? Economy requires a discontinuous jump beyond the per capita income of y over yp1. اس سے آگے ایک آپ کو discontinuous jump چاہیے. ٹھیک ہے جی, here the national income grow higher than the population. یہ دیکھیں, national income grows higher than the population. Okay, so this is how you can escape from the trap. Okay, so یہ نیلسن کا لو لیول آف اکولیبریم ٹریپ ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی, آپ کو بتانے کی کوشش کی. ہوپ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اوکے, ناؤ میتھڈس ٹو اسکیپ فرام دس ٹریپ. یہ جو ہم نے ٹریپ آپ کو سمجھایا لو لیول آف اکولیبریم ٹریپ نیلسن کا, اس کے میتھڈس کے. There should be a favorable socio-economic political environment in the country. اب آپ کو دیکھیے آپ کو کس طرح سے لیکچرز انٹرلنکڈ ہوتے ہیں. Good economic, good social and good civic government is requirement, right, of breaking the low level of equilibrium trap. Low level of equilibrium trap کو اپنے توڑنا ہے تو اچھی آپ کی social اور political environment اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, political stability ہونی چاہیے. جو آپ کے فیصلے ہیں, جو آپ کے پولیٹیکل, اکنامک اور سوشل ڈیسیژنز ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی, آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو آپ اس ٹریپ کو آسانی سے توڑ سکتے ہیں. سوشو اکنامک پولیٹیکل انوائرمنٹ فیوریبل ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹریپ کو آپ نے بریک کرنا ہے. Social structure be changed by greater emphasis on theft and entrepreneurship, right? So entrepreneurship کا اگین آپ نے دیکھا کتنا امپورٹنٹ رول ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ وشیس سرکل آف پاورٹی کے حوالے سے بھی انٹرپرینور کی بات ہوئی تھی, اب بھی انٹرپرینور کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ نے ایمفیسس کرنا ہے. ٹھیک ہے, دا سائز آف دا فیملی جو ہے وہ ریڈیوس کرنا ہے. اس سے یہ بھی ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ میتھڈ ہے کہ سائز آف فیملی کم ہوگا تو ڈپینڈنٹس کم ہوں گے. ٹھیک ہے جی, پاپولیشن کی گروتھ ریٹ کم ہوگی, رائٹ. سو اس سے بھی ہم اس ٹریپ کو توڑنے میں ہماری مدد ہو سکے گی. جو ہی انکم بڑھائی تو اس سے آپ کی پر کیپٹا انکم بڑھانے کی ہر ایفرٹ جو ہے اس کے نتیجے میں پاپولیشن اگر تیزی کے ساتھ بڑھے گی تو آپ اس ٹریپ کے اندر پھنسے رہیں گے. لیکن جو ہی آپ نے فیملی سائز, فیملی پلاننگ, اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ فالو کیا, ٹھیک ہے جی, آپ نے فیملی سائز کے اوپر کنسیڈریشن جو ہے وہ کی, تو اس سے بھی آپ جو ہے وہ اس ٹریپ کو آسانی کے ساتھ توڑ سکتے ہیں. پھر یہ کہ میجرز ٹو بی ٹیکن ٹو چینج دا ڈسٹریبیوشن آف انکم. انکم کی ڈسٹریبیوشن کو چینج کرنے میں کی بھی میجر لینی چاہیے. اب آپ دیکھیں پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے آپ کو اس سے پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے ری ڈسٹریبیوشن اور اکنامک گروتھ کے حوالے سے بتایا. تو ری ڈسٹریبیوشن پلیز ویری وائٹل رول ٹو اسکیپ فرام دس ٹریپ. اوکے, سو دا پرپورشن آف دا پبلک انویسٹمنٹ بھی انکریز. سو پبلک انویسٹمنٹ انیشلی دیکھیں 2 قسم کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, ایک انفراسٹرکچر کے اوپر, ایک ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز.
यानी कि सोशल ओवरहेड कैपिटल एंड डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। सोशल ओवरहेड कैपिटल किसे कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट का एक इशू ये होता है कि हैवी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, सड़कें, ब्रिज, पुल, ये सारी चीजें बनाने में हैवी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, ठीक है जी। अब हैवी इन्वेस्टमेंट का इशू ये है कि ये प्राइवेट इन्वेस्टर के पास इतनी होती नहीं है, लिहाजा सोशल ओवरहेड कैपिटल या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट को ही इन्वेस्ट करना होता है। सो गवर्नमेंट जो है वो उसकी जो प्रोपोर्शन है इन्वेस्टमेंट की वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब जब गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करेगी तो ऑटोमेटिकली जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट लोग हैं, वो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, जिससे जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी और नए एंटरप्रेन्योर्स जो है वो आप जो है वो मार्केट के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से भी आप ये ट्रैप तोड़ सकते हैं। Then, in order to enhance capital and investment, the loans be obtained from foreign countries. This is very important again. देखिए, अगर तो हमने loans लेकर उससे productive activities स्टार्ट की, उससे अगर हमने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया, तो वो लोन्स जो हैं वो उतारना यानी कि उनको वापस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वो क्या वजह है, आपने लोन्स लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उससे डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी ज़्यादा तेज़ हुई, उससे जो है प्रोडक्शन प्रोसेस ज़्यादा हुआ, रिसोर्सेज बेहतर इस्तेमाल हुए, लोगों की इनकम बढ़ी, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज़ एबल टू इंट्रोड्यूस न्यू काइंड्स ऑफ टैक्सेस एंड सो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, जिससे वो जो है कर्जे वापस करने ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम फिर डेवलपिंग कंट्रीज का क्या होता है, आप देखें कि वहां पर जो पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक कल्चर है वो अच्छा जो है वो स्टेबल नहीं होता। तो ये भी एक इश्यू है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट को सही तरफ डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, ये भी एक इश्यू है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉरेन कंट्रीज से लोन्स लेके इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल फॉर्मेट किया जाए, सो उससे भी ये आपका जो ट्रैप है इसे तोड़ने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद improve techniques of production be used to utilize the existing resources। अब जो existing resources हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके लिए जो है वो इम्प्रूव टेक्निक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएं, ऐसी टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएं जिनकी मदद से जो है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ ज़्यादा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा हो सके, तो हम ये ट्रैप तोड़ने में हमें जो है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सो आज आपने देखा कि हमने बेसिकली दो थेरीज देखी। एक थेरी थी जिसमें हमने देखा कि जो लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप होता है जो नेल्सन ने प्रेजेंट की। दूसरी बेसिकली हमारी थेरी जो है वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के हवाले से। अब विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी और लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप को आप दोनों आपने देखी और उसमें आपने गौर किया कि सिमिलैरिटीज के हवाले से भी आपने गौर करना है। देखिए बात यह है कि लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप पैदा क्यों होता है और उसको तोड़ा कैसे जा सकता है। अब पैदा क्यों होता है, मैंने आपको पहले अच्छी तरह से जो है वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी समझाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि चूंकि इनकम कम होती है तो इनकम कम होने की वजह से सेविंग कम होती है, सेविंग कम होने की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से आपकी कैपिटल फॉर्मेशन कम होती है, कैपिटल फॉर्मेशन कम होने की वजह से आपके रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं हो सकते, उसकी वजह से जो है आपकी इनकम और कम हो जाती है और ये फिर एक सर्कल दोबारा शुरू हो जाता है। अब इशू ये है इसको ब्रेक करना है, तो चाहे हम लोगों की जो है वाई यानी कि वाई से शुरू हो ना, इनकम से, इनकम ज्यादा हुई करें तो उससे सेविंग ज़्यादा हो जाएंगी, सेविंग ज़्यादा होने से जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, कैपिटल फॉर्मेट होगा, रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूज़ होंगे। तो ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ने के लिए हमें कहाँ से ब्रेक करना, क्या हम इनकम को ज़्यादा कर सकते हैं डायरेक्टली, हम नहीं कर सकते, तो फिर किसी तरीके से हम सेविंग्स को ज़्यादा करें। अब इशू ये है कि जो हम सेविंग्स को ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सके, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कि इशू क्या है, हम कैपिटल फॉर्मेट करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को कहते हैं कि आप सामने आएँ, तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए फंड्स की जरूरत होती है, फंड्स जनरेट होते हैं सेविंग से। सेविंग कंज्यूमर की होती नहीं है क्योंकि वो सब्सिस्टेंस जो है वो सब्सिस्टेंस लेवल के ऊपर रह रहा होता है, काबिल गुजारा के ऊपर रह रहा होता है, तो ये एक इशू होता है। इसी तरह से अगर हम डिमांड साइड से देखें तो देखें इनकम जो है वो कम होगी तो ऑब्वियसली आपकी जो है कंजम्पशन कम होगी, जिसकी वजह से डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से कंज्यूमर मार्केट जो है वो श्रिंक हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस कम होगा। प्रोडक्शन प्रोसेस कम होने का मतलब है कैपिटल कम फॉर्मेट हो रहा है, जिससे
سے پھر آپ کی انکم کم ہو جائے گی, اور یہ وچیس سرکل آف پاورٹی آپ نے ڈیمانڈ سائڈ سے دیکھا. اب اس میں بھی ایک ایشو ہے, کہاں سے اسے توڑا جائے. اگر دیکھیں اس سرکل کو توڑنے کے لیے کوئی جگہ تو ہے نا جہاں سے آپ دیکھیں ہم اگر ڈیمانڈ کو کیسے زیادہ کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں کہ ڈیمانڈ کو زیادہ کریں تاکہ یہ وچیس سرکل ٹوٹے, تو ڈیمانڈ تو زیادہ ہو نہیں پائے گی. کیوں نہیں ہو پائے گی؟ کیونکہ اس کے لیے ہمیں کنزیومر کی انکم زیادہ کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ. تو ان دونوں صورتوں میں کس کی طرف دیکھا گیا؟ انٹرپرینور کی طرف دیکھا گیا کہ وہ آئے اور وہ اس وشیس سرکل کو توڑے. اور فنڈز کے حوالے سے جو ہے وہ ایشو, اور میں نے بتایا اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے تنقید کی. پھر لو لیول آف ایکویلبریم ٹریپ ہم نے نیلسن کا دیکھا. وہ یہ کہتا ہے کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز ایک نچلی سطح پر ایک ٹریپ ہوتا ہے, ایک پھندا ہوتا ہے جس میں وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. وہ پھندا کیا ہوتا ہے؟ وہ بیسیکلی یہ تھیوری بیس کرتی ہے مالتھس کی تھیوری کے اوپر. مالتھس کی تھیوری کیا ہے؟ جب لوگوں کی انکم بڑھتی ہے تو پاپولیشن تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. انیشیلی whenever you try to increase the income of the people, population will increase at increasing rate more than the increase in income, right? So اب جب کہ آپ نے انکم بڑھائی تو لوگوں کی تو آپ نے دیکھا کہ لوگ پاپولیشن زیادہ ہوگی. پاپولیشن زیادہ ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انکم کی نسبت پاپولیشن زیادہ تیزی سے بڑھی, یعنی کہ پر کیپٹا انکم اور کم ہو گیا, رائٹ. سو پھر آپ کھینچ کے دوبارہ اس ٹریپ میں پھنس گئے. وہ ٹریپ کیا ہے کہ آپ کی جو گروتھ ریٹ آف پاپولیشن ہے اور پر کیپٹا انکم ایکول ہے, یہ آپ کا ٹریپ ہے. یہاں پر اکانومی جو ہے اسٹیبل ہوتی ہے, رکی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ اس میں جب کبھی بھی ایفرٹ کرتے ہیں پر کیپٹا انکم بڑھانے کی, اس سے پاپولیشن بڑھ جاتی ہے, جسے پر کیپٹا انکم پھر کم ہو کے پھر اسی ٹریپ میں آپ دوبارہ پھنس جاتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے. وہ یہ نیلسن کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں پر جو مالتھس نے کہا تھا کہ وہ میکسیمم بایولوجیکل ریٹ پر جا کے جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہو جائے گی, کانسٹنٹ ہو جائے گی, رائٹ. وہ دیٹ از دا پوائنٹ. اگر اس سے ہم جمپ لگائیں آگے کی طرف تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ریٹ آف گروتھ آف دا انکم از گریٹر دین ریٹ آف گروتھ آف پاپولیشن. تو ہم یہ توڑ سکتے ہیں. اب وہ جمپ لگانے کے لیے ایسا کون سا طریقہ ہے کہ جس کی مدد سے ہم اتنے فنڈز اکٹھا کریں, ہمارے پاس اتنی انکم آ جائے کہ وہ جو ہے وہ پاپولیشن کی گروتھ سے ہمیں زیادہ کر سکے, یعنی کہ اسٹیبل جو ہے وہ پاپولیشن کی گروتھ جو ہے وہ جس پوائنٹ پر ہے وہاں تک ہم پہنچ سکیں. تو پھر وہ اس کے حل بتاتے ہیں. وہ یہ حل میں پھر انٹرپرینور کو شامل کرتے ہیں. انٹرپرینور اگین میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ اس کے فنڈز کا ایشو ہوتا ہے. اب اس میں وہ گورنمنٹ کو بھی شامل کرتے ہیں کہ دیکھیں اس آپ نے وشیس سرکل پاورٹی میں فوکس دیکھا صرف انٹرپرینور میں. یہاں پر انہوں نے یہ فوکس چینج کیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس نے بھی آپ کی انویسٹمنٹ کی پروپورشن بڑھانی ہے, اس کے ساتھ جو پرائیویٹ انویسٹر آئے گا. گورنمنٹ جو obviously پبلک سیکٹر میں ان سوشل اوور ہیڈ کیپٹل پہ انویسٹ کرے گی جس سے جو ہے وہ ایک ٹریگر آؤٹ ہوگا جو ہے آپ کا ڈیولپمنٹ پروسیس. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایک قرضے لیے جائیں. اب قرضوں کے حوالے سے دیکھا جائے دوسرے ملکوں سے, دوسرے انسٹیٹیوشن جو فائنینشیل انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہیں ان سے قرضے لیے جائیں اور اکنامک پروسیس جو ہے وہ اس ٹریپ کو توڑا جا سکے, ٹھیک ہے جی. تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کیپٹل بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے, اور کیپٹل کی اسکیرسٹی ون آف دا کامن کریکٹرسٹکس آف دا ڈیولپنگ کنٹریز, ہینس اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو بریک دا وشیس سرکل آف پاورٹی ایز ویل ایز دا لو لیول آف ایکویلبریم ٹریپ. تو سولوشن آپ نے دونوں کے دیکھے, آپ نے دونوں جو ہے وہ ماڈلز دیکھے, وشیس سرکل پاورٹی اور لو لیول آف ایکویلبریم ٹریپ. آپ نے اس میں کافی حد تک سملیرٹیز بھی دیکھی, آپ وہ بھی دیکھیے گا. تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں جب آپ سے ملاقات ہوگی تو ہم جو لیونسٹائن کا جو کرٹیکل منیمم ایفرٹ تھیسز ہے, جو کرٹیکل منیمم ایفرٹ تھیوری ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, وہ پڑھیں گے. تو آج کے لیکچر میں آپ نے سے بڑے بغور جو ہے ان دونوں تھیریز کو پڑھنا ہے. دیکھیں ہم چاہتے کیا ہیں, ہم سمپل یہ چاہتے ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا پروسیس تیز ہو. اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروسیس تیز کیوں نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. اس میں بیسیکلی آپ کے وشیس سرکل آف پاورٹی یہ سجیسٹ کر رہی ہے کہ اکانومی چونکہ غربت کے منحوس چکر میں پھنسی ہوتی ہے, لہذا ہم بیکورڈ رہتے ہیں. نیلسن جو ہے وہ یہ کہتے ہیں لو لیول آف ایکویلبریم ٹریپ میں ہم ٹریپ ہوتے ہیں, اس لیے اکانومی بیکورڈ رہتی ہے. اب ہم نے لو لیول آف ایکویلبریم ٹریپ کو توڑنا ہو یا وشیس سرکل آف پاورٹی کو توڑنا ہو, ٹھیک ہے جی. اس کے لیے جو ہے ہم نے ہمارے سامنے جو ہے وہ بہت سارے آپشنز بھی آئے, ہمارے بہت سارے میتھڈز بھی آئے جس کے ذریعے سے ہم یہ توڑ سکتے ہیں, اور بہت سارے ڈیولپنگ کنٹریز نے یہ وشیس سرکل آف پاورٹی توڑے بھی ہیں اور لو لیول آف ایکویلبریم ٹریپ سے بھی جو ہے وہ نجات حاصل کی ہے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سوشو اکنامک پولیٹیکل انوائرمنٹ بہت سوٹیبل ہونا چاہیے, پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, سوشل
جو ہے آپ کی اسٹرکچر اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر محنت کو آر نہ سمجھا جاتا ہو، بزنس کی طرف لوگوں کا رجحان ہو، اسمال بزنسز جو ہیں وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، گورنمنٹ قرضے پراپر سائڈ پر ڈائیورٹ کرے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے دیکھی ان کو اچھی طرح سے دیکھ کے آئیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم جو ہے کرٹیکل منیمم ایفرٹ تھیسز دیکھیں گے، یعنی کہ آپ کو اکانومی کو جو ہے وہ سیلف سسٹین کرنے کے لیے، اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ایک کرٹیکل منیمم یعنی کہ کم سے کم جو ہے وہ ایفرٹ چاہیے ہوگی، وہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے جو کہ لیونسٹائن نے انٹروڈیوس کروائی. تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ.